صلاة وسلام على محمد رسول حبيب كريم سميع عليم ونبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القونين والثقلين والفریقین من عرب ومن عجمین. ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. حمد و صلات کے بعد اباب ذی وقار اللہ رب العزت مالک جل وعلا کی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کا مختصر حصہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف عظیم حاصل کیا. دعا گو ہوں اللہ رب العزت کی بے کس بارگاہ کے اندر کہ خالق ذوالجلال آپ کو اور میرا یہاں آنا اپنے دربار گوہربار میں قبول فرمائے اور ہماری اس حاضری کو کل بروز قیامت ہماری نجات اور ہماری شفاعت کا ذریعہ بنائے. رب کائنات خالق ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا ہے. خالق ذوالجلال مالک جل وعلا نے اپنے حبیب کریم آقا علیہ الصلوۃ کے ذکر کی بلندی کی نسبت رب نے اپنی ذات کی طرف کی ہے. اور خالق ذوالجلال نے جو کلمات کی ترتیب بھی ہے نا وہ عام انداز سے ہٹ کے بنائی ہے. آیا کی ترتیب بھی اور کلام کی ترتیب کے اندر بھی رب کائنات نے تبدیلیاں فرمائی ہیں. تقدیم و تاخیر کر کے رب کائنات نے کلام کو بیان کیا ہے. خالق ذوالجلال نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ترتیب اس انداز سے ہے اور عربی گرامر یہ چاہتی ہے کہ یہ ترتیب اس طرح نہ ہوتی بلکہ وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ لَكَ ہوتا. تو پھر یہ ترتیب کیوں بدلی گئی؟ کلام کو بیان کرتے ہوئے ذکر مصطفیٰ کی رفت کو بیان کرتے ہوئے نام مصطفیٰ کی بلندی کو بیان کرتے ہوئے خالق ذوالجلال نے ترتیب کیوں بدلی ہے؟ تو مفسرین کرام تو بہت ساری وجوہات ذکر کرتے ہیں، لیکن میں صرف ایک وجہ کو بیان کر کے آگے بڑھتا ہوں کہ چاہیے تو یہ تھا کہ کلام وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ لَكَ ہوتا، لیکن رب کائنات نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ جو کلمہ پہلے آنا تھا اسے بعد میں ذکر کیا ہے اور جو بعد میں آنا تھا اسے پہلے ذکر کیا ہے. تو اس تقدیم و تاخیر اور تبدیلی کا فائدہ کیا ہوا؟ رب کائنات بتانا یہ چاہتا ہے کہ پوری کائنات میں سے، پورے انبیاء میں سے، پورے رسولوں میں سے فقط آپ کی ذات ہے جس کے لیے رب نے یہ کام کیا ہے. فقط آپ کے لیے رب نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے. حالانکہ انبیاء و مرسلین تو کم و بیش 1.25 لاکھ آئے، آدم علیہ السلام بھی آئے، نوح علیہ السلام بھی تشریف لائے، دیگر اول العزم اور جلیل القدر پیغمبران بھی تشریف لائے، لیکن رب کائنات نے خالق ذوالجلال نے کسی ایک کے ذکر کو بھی بلند نہیں کیا. اگر کیا ہے تو صرف آمنہ کے لال کے ذکر کو بلند کیا. جس طرح فاتحہ شریف آپ پڑھتے ہیں نا،
تو ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں بھی کلام کو رب کائنات نے بدلا ہے۔ گرامر اور اصول یہ تھا کہ کلام ہوتا نعبد ایاک، کہ ایاک بعد میں آتا، نعبد فعل پہلے آتا، تو رب کائنات نے مفعول کو اٹھا کے پہلے رکھا ہے، فعل اور فاعل کو بعد میں رکھا ہے، جس کا سادہ سا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ اگر نعبد ایاک ہوتا تو ترجمہ بنتا تیری عبادت کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں۔ ساتھ میں غیر کا شبہ رہ سکتا تھا کہ تیری بھی کرتے ہیں، شاید کسی غیر کی بھی کرتے ہوں۔ جب کلام کو بدل دیا، ترتیب کے اندر تبدیلی واقع کر دی، تقدیم اور تاخیر کر دی، اور فرمایا کہ ایاک نعبد، تو ترجمہ بن گیا ہم فقط اور صرف تجھے ہی پوجتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں۔ اب غیریت کا شبہ ختم ہو گیا، کسی اور کا وہم بھی اور خیال بھی ختم ہو گیا کہ شاید رب کے ساتھ کسی اور کی بھی بندگی کرنے والے ہوں۔ تو ترجمہ بنا فقط تجھے سجدہ اور عبادت کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی مفہوم یہ بنا کہ محبوب، یہ جو ذکر کی بلندی ہے نا، یہ جو نام کے چرچے ہیں، یہ جو ہر گلی اور کوچہ اور نگر نگر ہر دن تیرا ذکر بڑھتا جا رہا ہے، یہ ذکر ہم نے فقط تیرے لیے ہی بلند کیا ہے۔ اب دوسری باتیں، دوسرے وہم سارے ختم، خیالات ختم کہ شاید کوئی اور نبی بھی، شاید کوئی اور رسول پیغمبر یا ہستی بھی شامل ہوتی کہ جس کے ذکر کو رب نے بلند کیا ہو۔ فرمایا نا، یہ ذکر فقط میں نے اپنے یار کا بلند کیا ہے، اپنے حبیب کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ کس نے؟ رب کائنات نے۔ اور خالق ذوالجلال نے یہاں دوسرا بڑا خوبصورت انداز اپنایا ہے۔ یہاں رفعنا ماضی کا کلمہ اور صیغہ ذکر کیا ہے۔ ہم نے کر دیا، ہم نے کر دیا۔ کلام یوں بھی ہو سکتی تھی کہ نرفع لک ذکرک، ہم بلند کرتے ہیں یا کر رہے ہیں۔ رب کائنات نے مضارع یا امر یا کسی اور فعل کلمہ کو ذکر نہیں کیا ہے، یہاں ماضی کا کلمہ ذکر کر دیا ہے۔ اور ماضی کا کلمہ وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں کوئی شک و شبہ نہ رہ جائے، جہاں کام بالکل 100% مکمل کر کے ایک طرف رکھ دیا جائے، مکمل کر دیا جائے، جس میں شک شبے کی گنجائش رہے ہی نہ، جہاں شک شبہ 100% ختم ہو جائے، وہاں ماضی کا کلمہ لایا جاتا ہے۔ تو فرمایا ہم ذکر بلند کر چکے ہیں، ہم ذکر کو بلند کر چکے ہیں۔ یہ آج نہیں کہ ہم بلند کر رہے ہیں، یہ تو ہم ازلوں سے فیصلہ کر چکے تھے کہ یار جائے یا نہ جائے، دنیا میں موجود ہو یا نہ ہو، زمانہ آپ کی ولادت اور بعثت سے قبل کا ہو یا زمانہ آپ کی بعثت سے بعد کا ہو، دور کوئی بھی ہو، ذکر بس مصطفیٰ کا چلتا رہے، ذکر بس میرے ماہی کا، میرے حبیب کا چلتا رہے۔ تو کلمہ ماضی کا ذکر کر دیا کہ شک شبہ نہ رہ جائے۔ محبوب، ہم نے ذکر کو بلند کر دیا ہے، ہم کر چکے ہیں تیرے ذکر کو فقط تیری ذات کے لیے بلند۔ اور پھر یہاں اگلی ایک اور جو تبدیلی کلام کے اندر رب کائنات نے بیان کی ہے، وہ بھی سمجھنے کے لائق ہے کہ رب کائنات واحد ہے۔ رب کائنات خود اپنا تعارف کرواتا ہے نا، قل هو اللہ احد، وہ احد تنہا ہے، اس کا کسی بھی لحاظ سے، ذات اور صفات کسی بھی اعتبار سے اس کا کوئی ہمسر نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہاں رب کائنات کہہ رہا ہے رفعنا، ہم نے بلند کر دیا۔ بات سمجھنے کی چاہیے تو یہ تھا کہ رفعتو ہوتا میں نے بلند کیا۔ کس نے بلند کیا؟ بولیے، میں نے بلند کیا۔ یہ جملہ ہوتا، واحد متکلم کا صیغہ ہوتا، واحد کا کلمہ ہوتا کہ تیرے ذکر کو حبیب میں رب نے بلند کیا ہے۔ لیکن رب کائنات خالق ذوالجلال فرماتا ہے رفعنا،
یہ ذکر ہم نے بلند کیا ہے، کسی اور نے بلند، ہم بلند کرنے والے ہیں۔ میں کی جگہ پہ ہم آیا ہے، میں کی جگہ پہ ہم کا کلمہ استعمال ہوا ہے۔ باری تعالیٰ ادھر کہتا ہے کہ میرے ساتھ کسی کو ملایا نہ جائے، میرے ساتھ کسی کو شامل نہ کیا جائے، نہ ذات کے اعتبار سے، نہ صفات کے اعتبار سے، نہ افعال کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے رب کائنات کسی کو اپنے ساتھ شامل نہیں ہونے دیتا ہے۔ تو مالک کائنات یہاں پھر تو نے کیوں یہ جملہ ذکر کر دیا ہے کہ ہم نے بلند کیا ہے؟ تو تو یکتا تھا، تو تو تنہا تھا، تو تو ایک تھا، دوسرے کا شبہ ہی نہیں تھا۔ فرمایا میں بتانا یہ چاہتا ہوں، میں یہ ہم کی نسبت فقط اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نہیں بلند کر رہا، کائنات کا ذرہ ذرہ ذکر مصطفیٰ کر رہا ہے۔ فرمایا حقیقی ذکر میں بلند کر رہا ہوں، میرے ساتھ مل کے خلقت بھی ان کا ذکر کر رہی ہے۔ فرمایا یار کی ذکر کی جب باری آئی ہے تو فرمایا میں کو چھوڑا ہے، ہم کا کلمہ پڑا ہے، ہم کا کلمہ پڑا ہے۔ فرمایا جب ذکر کی بات آئی ہے، فرمایا میں نے نہیں، ہم نے بلند کیا ہے۔ کس نے بلند کیا؟ بولیے، ہم نے بلند کر دیا ہے محبوب تیرے ذکر کو، تیرے نام کو ہم نے پوری کائنات میں بلند کر دیا ہے۔ اور دوسری وجہ جو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ رب کائنات جہاں جمع کا کلمہ اپنی طرف جوڑتا ہے نا، وہاں اصل مقصد وہ اگلی چیز کی عزت اور احترام اور مقام کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ جب اپنی باری آتی تو ہر جگہ پہ قرآن میں کہتا میں تنہا، میں نے یہ کام کیا ہے، میں ایسا کر رہا ہوں۔ لیکن جب اگلی جس کو مخاطب کیا جا رہا ہے وہ ذات اور وہ شیب صاحب عزت و جلال ہو، صاحب مقام ہو، تو رب کائنات انداز بدل دیتا ہے، بدل کے میں سے ہم کی طرف آتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ عام نہیں ہے، وہ خاص الخاص ہے۔ وہ عام نہیں، وہ کیا چیز ہے؟ بولیے، خاص الخاص ہے۔ تو رب کائنات نے یہاں بھی یہ جملہ بدل دیا، ترتیب کو بھی بدلا ہے، کلمات کی حیثیت کو بھی بدلا ہے، اور ہر اعتبار سے تبدیلی واقع کر کے یار کے ذکر کو شروع کر دیا ہے، اپنے حبیب کے ذکر کو بلند کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہر چیز سے، ہر انداز کو بدل کر، ہر چیز کو بدل کر۔ تو خالق ذوالجلال مالک جل وعلا کلام کے اندر بھی تبدیلی کر رہا ہے، کلمات کے اندر بھی تبدیلی کر رہا ہے، اور بتا رہا ہے کہ ہم اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کر چکے ہیں۔ ذکر کی بلندی کے کئی مفہوم بیان کیے گئے ہیں، کئی مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ ابو العالیہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، رب کائنات نے فرمایا نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ رب کائنات اور ملائکہ ہمہ وقت سرکار پہ درود بھیج رہے ہیں، ہمہ وقت سرکار پہ درود بھیج رہے ہیں۔ فرمایا وہ رب درود کیسے بھیجتا ہوگا؟ وہ رب درود کیسے بھیجتا ہے؟ ابو العالیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے رب کائنات کیا کرتا ہے؟ فرشتوں کو اکٹھا کر دیتا ہے، ہم وقت فرشتوں کے ہاں ایک جمع غفیر اس کی علم اور اس کی قدرت کے مطابق، اور انہیں بلا کے بٹھا دیتا ہے، اور بٹھا کے محمد مصطفیٰ کا ذکر شروع کر دیتا ہے۔ ان کی مدح و ثنا خود رب کائنات کرتا ہے، خالق ذوالجلال کرتا ہے، فرشتوں کا اجتماع بنا کے، اور کوئی لمحہ، کوئی منٹ، کوئی سیکنڈ اور کوئی گھنٹہ ایسا نہیں ہے جب رب کائنات نے فرشتوں کے سامنے اپنے حبیب کا ذکر نہ کیا ہو۔ کوئی لمحہ ایسا خالی نہیں ہے، وہ فرشتوں کو بٹھا لیتا ہے، بٹھا کے ان کو کہتا ہے دیکھو میں نے یار کو کیڈا سونا بنایا ہے، میں نے یار کو مقامات کتنے اعلیٰ دیے ہیں، میں نے انہیں اعزازات کتنے بخشے ہیں، میں نے انہیں علم اپنی ذات کے بعد پوری کائنات سے زیادہ عطا کر دیا ہے، میں نے انہیں معجزات سارے انبیاء ایک طرف اور میرے یار کے معجزات ایک طرف، سرکار کے معجزات ایک طرف،
کمالات اول سے لے کے آخر تک ساری انسانیت کی ایک طرف، محمد عربی کے کمالات ایک طرف. اور جب حسن کی بات آتی ہوگی تو رب کائنات کتنی محبت سے کہتا ہوگا فرشتوں دیکھو میں نے یار کو کتنا سونا بنایا ہے، میں نے اپنے حبیب کو کتنا سونا بنایا. مدح و ثنا خود کرتا ہے رب کائنات، فرشتوں کو بٹھا کے ان کے سامنے اپنے حبیب کا ذکر شروع رکھتا ہے، اپنے حبیب کا ذکر شروع رکھتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے نا، کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے مجھ پہ ایک بار درود پڑھا رب کائنات اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جو ایک بار محمد عربی کا ذکر کر لیتا ہے، جو ایک بار آمنہ کے لال کا نام لیتا، بس اتنا کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اتنی بات کرتا ہے وہ کہ باری تعالیٰ تو اپنے حبیب محمد پہ رحمتوں کا رسول کر دے. رب کائنات کو ادا اتنی پسند ہے یہ کلمات جب امتی کی زبان پہ چلے آتے ہیں اور وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر سرکار کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے محبوب کا نام لیتا ہے، رب کائنات اس کا بدلہ یہ دیتا ہے بندے تو چاہے جتنا بھی گناہگار سہی، تو چاہے جتنا بھی خطا کار سہی، تو چاہے جتنا بھی بدکار سہی، اب تو نے میرے شان کا ذکر کیا ہے، میں رب کائنات تجھے انعام عطا کر رہا ہوں. رب کائنات کی بارگاہ میں جب بندہ اتنا عرض کرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بندہ فقط اتنی بات کرتا ہے، بس جیسے ہی امتی کے لبوں کے اوپر سرکار کا ذکر خیر آ جاتا ہے، سرکار کا نام نامی اس میں گرامی آ جاتا ہے، ادھر لب اس کلمے کو ادا کرتے ہیں، ادھر رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. فرشتوں دوڑ لگاؤ، باری تعالیٰ کرنا کیا ہے، رب کائنات اس بندے کو عطا کیا کرنا ہے. اور اس کے بعد سے آواز آتی ہے اس نے یار کا نام لیا ہے، اس نے میرے ٹولے کا ذکر کیا ہے، دوڑے جاؤ اس کے 10 گناہ معاف کر کے آ جاؤ. جاؤ اس کے 10 گناہوں پہ رحمت کا پانی پھیر دو. کتنا؟ 10 گناہوں پہ. باری تعالیٰ اس نے تو ایک بار کہا تھا محمد، کتنی بار کہا تھا؟ بولیے اونچی بولیے. ایک بار کہا تھا محمد. رب کائنات خالق ذوالجلال اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، 10 جرموں کو معاف کر دیتا ہے. اور خدا کی عزت کی قسم ہے یہ نہیں کہا کہ اس کے صغیرہ ہوں یا کبیرہ ہوں، یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ اس کے گناہ وہ رات کی تنہائیوں کے ہو، یہ دن کی سیاہ روشنی میں ہو، اس کے گناہ جلوت کے ہو، یہ اس کے گناہ خلوت کے ہو. رب کائنات کون سے گناہ بخشنے ہیں؟ فرمایا چاہے کبیرہ کیوں نہیں ہے، چاہے صغیرہ کیوں نہیں ہے، فرشتوں یہ دتے کو کہ گناہ دن کے ہے یا رات کے ہے، بس یار کا نام آیا ہے، گناہوں کو بخش دیا جانا چاہیے. ایک بار ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، ایک بار لوگوں پہ یار کا نام آتا ہے، رب کائنات 10 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جب 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں پھر اگلی باری شروع ہو جاتی. رب کائنات اور کیا کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ فرمایا 10 گناہ معاف کر دیے ہیں. جی باری تعالیٰ اس نے ایک بار ذکر مصطفیٰ کیا تھا، اس کے 10 گناہ معاف ہو گئے ہیں. فرمایا اب جاؤ 10 نیکیاں دے آؤ. جاؤ اسے 10 بولیے ذرا نیکیاں دے کے آ جاؤ. رب کائنات نیکیاں فرمایا جب 10 گناہ کم کیے ہیں، 10 جرائم اور 10 خطاؤں کو معاف کر دیا ہے، 10 جرموں پہ رب کائنات نے اپنی رحمت کا پانی پھیرا ہے.
فرمایا اب اس کا دامن خالی نہیں رہنے دینا ہے، اس کے نام اعمال کو اسی طرح تنہا نہیں رہنے دینا ہے، جاؤ اب 10 نیکیاں بھی اس گناہگار کو عطا کر کے آ جاؤ، 10 نیکیاں بھی سے عطا کر کے آ جاؤ۔ باری تعالیٰ کیا کیا ہے؟ ایک بار یار کا نام جو لیا، ہائے ہائے، ایک بار سرکار کا نام جو لیا ہے، جاؤ 10 گناہ بھی معاف کراؤ، 10 گناہ بھی معاف کر کے آ جاؤ، جاؤ 10 نیکیاں بھی دے کے آ جاؤ۔ باری تعالیٰ اور تو کچھ نہیں رہ گیا، فرمایا نہیں ابھی ٹھہرو، اور بھی کچھ دینا ہے، ابھی اس کا بدلہ ذکر کے بلند کرنے کا، نام لینے کا بدلہ پورا نہیں ہوا ہے۔ اس نے کوئی عام نام لیا ہے، ہمارے یار کا لیا ہے، ہائے ہائے، اس نے کس کا لیا ہے؟ بولیے، ہمارے ماہی کا نام لیا ہے، اس نے وہ کام کیا ہے جو رب کرتا ہے۔ باری تعالیٰ اور کیا کرنا ہے؟ فرمایا جاؤ اسے 10 درجے ہمارا قرب بھی دے آؤ، اسے ہمارے قریب لے آؤ، اسے ہمارے قریب لے آؤ، ہمارے نیڑے لے آؤ۔ باری تعالیٰ صوفی تو جنگلوں کی کے اندر راتیں گزارتے ہیں، مجاہدات کرتے ہیں، ساری رات جاگ کے عبادات کرتے ہیں، مالک تیری محبت اور تیرے عشق کے اندر گم ہو کے کئی راتیں گزار دیتے ہیں، کھاتے بھی کچھ نہیں ہے، پیتے بھی کچھ نہیں ہے، سوتے بھی نہیں ہے، رب کائنات ساری عمریں گزر جاتی ہے، وہ عبادات کرتے ہیں، جب تب جا کے تیرے قرب کا ایک منزل اور ایک قدم ملتا ہے، ایک منزل تیرے قرب کی ملتی ہے، ایک درجہ طے ہوتا ہے۔ مالک یہاں کیوں درجے بانٹ رہا ہے؟ یہاں کیوں درجے بانٹ رہا ہے؟ فرمایا میں انہیں نہیں دیکھ رہا، یار کے نام کو دیکھ رہا، میں تو اپنے حبیب کے نام کو دیکھ رہا ہوں، میں ان کی عبادات کو نہیں دیکھتا، میں ان کے سجدوں کو نہیں دیکھ رہا، ان کی ریاستوں کو نہیں دیکھ رہا، میں تو ذکر مصطفیٰ کو دیکھ رہا۔ وہ صوفی عبادات کرتے رہتے ہیں، نام محمد لینے والے ان پہ بھی بازی لے جاتے ہیں، محمد محمد پکیندے گزر گئی، احد نال احمد ملیندے گزر گئی، کہ جاؤ دی رب جلیل کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے؟ فرمایا اسے 10 درجے قرب کے بھی عطا کر دو، اسے ہمارے قریب لے آؤ، اسے ہمارے حریم خاص کی طرف لے کے آ جاؤ۔ باری تعالیٰ کیا کیا ہے؟ فرمایا اور کچھ بھی نہ کرے، اور کچھ بھی نہیں کیا ہے، بس ایک بار یار کا نام جو لیا ہے، ایک بار سرکار کا نام جو لیا، وہ نام لینا اللہ کو پسند آ گیا ہے، وہ نام، وہ ذکر مصطفیٰ خدا کو پسند آ گیا۔ جب پسند آیا فرمایا اسے نیکیاں بھی دے آؤ، ہائے ہائے، اس کے گناہ بھی ختم کراؤ۔ جب نیکیاں مل گئیں، گناہ ختم ہو گئے، اب وہ متقین کے درجے میں آ گیا۔ کن کے درجے میں؟ متقین، جس کے گناہ نہ ہو نیکی ہو، وہ تو متقی صالح ہوتا ہے، وہ متقی صالح ہوتا ہے۔ فرمایا جب صالح بن گیا ہے، اب ہماری بارگاہ کے لائق ہو گیا ہے، اب ہماری ذات کے لائق ہو گیا، اب اس کو ہمارے قریب لاؤ، اب اس کو ہمارے قریب لے کے آؤ۔ اس کا محمد کہنا خدا کو ڈاڈھا پسند آیا، اس کا محمد محمد کہنا اور ذکر کرنا اللہ کو بڑا پسند آیا ہے۔ اس پسندیدگی کی وجہ سے، اس ذکر کی وجہ سے رب کائنات اس بندے کو قریب کر لیتا ہے۔ کیا کر لیتا؟ بولیے، اپنے قریب کر لیتا ہے۔ کس وجہ سے؟ فقط ایک بار اس نے کہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بار سرکار کا ذکر بلند کیا تھا، کسی نے سنا ہو یا نہ سنا ہو، کسی تک آواز پہنچی ہو یا نہ پہنچی ہو، کسی کو سنائی دیا ہو یا نہ دیا ہو، یہ بس اپنے آپ کو سناتا رہے، اپنے گھر میں بیٹھا رہے، اپنے کمرے میں اپنے بستر پہ بیٹھ کے بس اتنا کرتا رہے، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، بس اتنا کہتا رہے، رب اس کے درجے بلند کرتا، اس کو اپنے قریب لاتا رہتا ہے۔ اور خالق کائنات رب ذوالجلال نے، آپ پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لیں،
باقی ہر چیز رب کائنات نے خلقت کے ذمے لگائی ہے، خلقت کے ذمے لگائی، یہ کام تم نے کرنا ہے، یہ کام تم نے نہیں کرنا ہے، یہ تمہارے ذمے کرنے کا کام ہے، یہ نہ کرنے کا کام ہے۔ سارا کچھ بندوں کو دے کے، خلقت کو دے کے یار کا ذکر اپنے ذمے لے لیا ہے، سرکار کا ذکر اپنے ذمے لے لیا ہے کہ میں اپنے یار کا ذکر کر رہا ہوں، میں ان کے ذکر کو بلند کر رہا ہوں، میں ان کی رفعت ذکر کرتا جا رہا ہوں۔ آؤ مومنو، جو رب کام کر رہا ہے نا وہ تم بھی کرنے لگ جاؤ، سبحان اللہ، وہ کام تم بھی کرنے لگ جاؤ۔ تو رب کائنات نے، خالق ذوالجلال نے یہ کیوں کیا ہے کہ دوسرے کام مخلوق کے ذمے اور یار کا نام بولیے اپنے ذمے ہے۔ مخلوق محدود ہے، مخلوق محدود ہے، رب لا محدود ہے۔ سبحان اللہ، مخلوق انڈر لائن لمٹڈ ہے، رب کائنات ان حدود و قیود سے پاک اور ورا ہے۔ تو خالق کائنات چاہتا یہ تھا جس کا ذکر میں بلند کروں، جس کا ذکر میں بلند کروں، وہ ذکر حدوں میں نہ رہ جائے، وہ ذکر دائروں میں نہ رہ جائے، وہ ذکر قید کے اندر نہ رہ جائے۔ جب جس کا ذکر میں نے بلند کر دیا ہے، جب میرے حبیب کی باری آئے تو رب کائنات کی منشا یہ تھی، رب کا چاہے یہ تھا کہ یار کا ذکر ایسے ہو لوگوں ساری حدیں ختم ہو جائے، یار کا ذکر ساری حدوں سے پار چلتا جائے، ہر حد مک جائے، یار کا ذکر حد سے بھی پار چلا جائے۔ سبحان اللہ، اس مخلوق کی حد ہے نا، اس مخلوق کی بولیے حد ہے۔ اگر مخلوق کے ذمہ ہوتا تو ذکر تھوڑا ہوتا، ذکر تھوڑا ہوتا۔ ہماری زبانوں کی بھی حد ہے، ہمارے بولنے کی بھی حد، ہمارے سوچنے کی بھی حد، ہمارے دائرہ کار کی بھی حد، ہماری ہر چیز ہر لمحہ حد کے اندر ہے، ایک دائرے کے اندر چل رہا ہے۔ تو رب کائنات یہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے حبیب کا ذکر ہو، اس ہستی کا ذکر جس کا ذکر میں بلند کر رہا ہوں، اور پھر وہ ذکر حدوں کے اندر آ جائے۔ فرمایا نا، فرمایا اگر زمین ہوگی تب بھی ذکر مصطفیٰ ہوگا، اگر آسمان ہوگا تب بھی ذکر مصطفیٰ ہوگا۔ سبحان اللہ، فرمایا ذکر ان کا چلے گا ہر حد سے نکل کر، ہر حد سے نکل کر ذکر یار کا چلے گا۔ رب نہیں چاہتا تھا ذکر میں بھی بلند کروں اور پھر حد کے اندر آ جائے، پھر ایک لیمٹ کے اندر آ جائے۔ فرمایا یہ بات بنتی بولیے نہیں ہے کہ حدود و قیود کے اندر ذکر بھی آ جائے، حدود و قیود کے اندر ذکر بھی آ جائے۔ رب اس بات کو گوارا نہیں کرتا۔ فرمایا میں جو بلند کر رہا ہوں پھر لا محدود بلند کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، لا محدود محمد الذی لا نہایت لہ، بات سننے کی ہے۔ محمد کا ایک معنی ذکر کر رہا ہوں، محمد الذی لا نہایت لہ۔ فرمایا محمد کہتے ہی اسے ہیں، محمد ہوتی وہ ذات ہے، فرمایا جس کی انتہائی نہ ہو، جس کی حد، جس کی حدود اور قیود اور دائرہ کار فرمایا سارے ختم ہو جائے، کوئی حد اور کوئی دائرہ باقی نہ رہے۔ فرمایا اس ذات کو محمد کہتی ہے جو ہر حد ہر سوچ سے اوپر چلی جائے۔ سبحان اللہ، فرمایا محمد کہتی اسے جو ہر حد سے باہر ہو، سبحان اللہ، جو ہر حد سے باہر ہو، ہر قید سے باہر ہو۔ فرمایا اسے محمد کہتے ہیں۔ ادھر یار کو محمد بنائے، ادھر حد لگائے، ہائے ہائے، سبحان اللہ، ادھر یار کو محمد بنائے پھر حد لگائے، بات بنتی نہیں ہے۔ فرمایا محمد بنا کے ساری حدیں توڑ ڈالی ہے۔ سبحان اللہ، الذی لا نہایت لہ، وہ ذات جس کی انتہائی نہ ہو، جس کا انت نہ ہو، جس کا کوئی اختتام ہی نہ ہو، اس کو محمد کہتے ہیں۔ فرمایا ادھر یار کو کہوں تیری انتہا کوئی نہیں، ادھر کہوں تیری انتہا کوئی نہیں، ادھر کہوں کہ ذکر ان کے ذمے لگا دوں، یہ بات جڑتی۔ میں جو کرتا ہوں نا یار کے نام کی انتہا، نہ میری ذات کی انتہا، سبحان اللہ، نہ ان کی انتہا، نہ میری
انتہا خلقت کے عقل و فہم سے ورا نکل کے رب کائنات نے یار کا ذکر کیا ہے. فرمایا تمہاری تو عقل ہی نہیں، تمہاری تو زبان ہی وہ نہیں ہے، تمہاری تو زبان ہی اس قابل نہیں ہے کہ کما حق کو ان کی ثنا کر سکے، کما حق کو ان کا ذکر کر سکے، کما حق کو ان کی رفت کو بیان کر سکے، ان کی ثنا اور مدح کو بیان کر سکے. بس تمہارا کام یہ ہے کہ تم اتنے کہا کرو مالک تو جان تیرا یار جان ہے. سبحان اللہ. یہ میں سادہ ترجمہ کر رہا ہوں. اللہم صلی علی کا کس کا؟ اللہم صلی علی محمد. رب کہتا ہے تم درود بھیجو، ہم کہتے ہیں تو بھیج. یہ ترجمہ ہے. وہ کہتا ہے تم درود بھیجو، ہم کہتے ہیں تو بھیج. یہ عجیب تکرار ہے، عجب تکرار. وہ کہتا ہے میرے نبی پہ، میرے محبوب پہ درود و سلام بھیجو، ہم جواباً کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد تو بھیج، تو بھیج. بس اتنا کہتے ہیں کہ مولا محمد پہ تو درود بھیج. ان کا ذکر آتا ہے، ان کا ذکر ایک بار آتا ہے. فرمایا اچھا تمہاری عقول بھی ناقص، تمہارے افہام بھی ناقص، تمہاری سوچ بھی ناقص. میں نے یار کو بنائی ایسے ہے کہ جو دیکھے وہ بس دیکھتا رہ جائے. سبحان اللہ. وہ دیکھتا رہ جائے. تو فرمایا محدود عقل والوں کے ذمے نہیں لگایا، یار کا ذکر اپنے ذمے لیا ہے. سبحان اللہ. دنیا کا قانون ہے نا، کاریگر کوئی چیز بناتا ہے نا، تو جب لوگ کاریگر کو دیکھتے، چیز کو دیکھتے ہیں نا، تو کاریگر کی تعریف کرتے ہیں. کس کی تعریف کرتے ہیں بولیے؟ اس مکینک کی، مستری کی تعریف کرتے ہیں. بڑا فنکار تھا جس نے اس چیز کو خوبصورت بنایا ہے. اس کے ہاتھ کے اندر بڑا کمال رکھا ہے، اس کے فن کے اندر بڑا عروج اور بڑی نفاست اور سب کچھ پایا جاتا ہے کہ اس نے چیز کو بڑا خوبصورت بنایا ہے. یہ ورفان اللہ کا ذکر کو پڑھ کے دیکھ. رب نے فرمایا یار جو ذکر بلند کیا ہے نا، یہ اپنے لیے نہیں کیا، یہ صرف تیرے لیے کیا. سبحان اللہ. جو تجھے دیکھے تیرا ذکر کرے وہ تیرا ہی کرتا جائے. میں نہیں چاہتا کہ تیری ذات کو دیکھ کر، میں نہیں چاہتا کہ تیری ذکر کو بلند کر کے لوگ میرا نام لیں اور میری صنائی اور کاریگری کو دیکھیں. میرے حبیب، میں نے جو ذکر بلند کیا ہے، میں نے جو تیرے نام کو اوپر اٹھایا ہے، میرے ڈھولر مائی، یہ میں نے اپنے لیے نہیں کیا ہے، یہ فقط تیری ذات اور تیری ثنا کے لیے کر دیا ہے. یہ ذکر تیرے لیے بلند کیا ہے. جو تجھے دیکھے وہ بس تجھے ہی دیکھتا رہ جائے. جو تجھے دیکھے وہ کیا کرے بولیے؟ تجھے دیکھتا رہ جائے. کاریگر بناتا ہے چیز کو دیکھ کے لوگ میری تعریف کریں گے. سبحان اللہ. لوگ بناتے ہیں اشیاء کو خوبصورت بناتے ہیں، اپنے فن کو پیش کرتے ہیں، اپنی مکینکی کو پیش کرتے ہیں کہ لوگ ہمارے فن کو دیکھ کر ہماری تعریف کریں گے. قربان جائیں، یہاں کہا میری تعریف نہ ہو، بس یار تیری ہو. سبحان اللہ. کس کی تعریف ہو بولیے؟ میرے حبیب تیری تعریف ہوتی رہے. تو لا محدود کر دیا، اپنے ذمے لے کے ذکر محبوب کا بولیے لا محدود کر دیا. اور دوسری وجہ یہ کہ رب نے کیوں کہا ہم نے بلند کیا ہے، خلقت کی طرف نسبت نہیں کی ہے، کیونکہ مخلوق کی ابتدا بھی ہے، مخلوق کی انتہا بھی ہے. آپ کی اور میری بولیے ابتدا بھی ہے، آپ کی اور میری انتہا بھی ہے. فرمایا جس کی ابتدا بھی ہو انتہا بھی ہو وہ کتنا سارا ذکر کر لیں گے، وہ کتنا سارا ذکر کر لیں گے. فرمایا ان ابتدا والوں اور انتہا والوں کے ذمے نہیں لگاتا، اپنے ذمے لگاتا ہوں، اپنے ذمے لگاتا ہوں. ماہی تیرا ذکر میں کر رہا ہوں، تیرا ذکر میں کر رہا ہوں. میرے کریم اپنے ذمے کیوں لیا؟ فرمایا نہ میری ابتدا ہے نہ میری انتہا ہے. سبحان اللہ. نہ میری ابتدا ہے نہ میری انتہا ہے. فرمایا اگر ابتدا والوں اور انتہا والوں کی ذمے لگاتا تو ذکر یہاں سے چلتا، یہاں تک چلا ہوتا. فرمایا ذکر تھوڑا رہ جاتا، ذکر کم پڑ جاتا. فرمایا اپنے ذمے لے رہا ہوں، جب سے میری ذات چل رہی ہے اس دن سے یار کا ذکر بھی چل رہا ہے. سبحان اللہ. اتنا ڈھیلا نہیں، بولیے سبحان اللہ.
یہ میری بائیں جانے والے بڑے ڈھیلے اونچا بولیے. رب کائنات چاہتا یہ تھا کہ ذکر میرے حبیب کا ہو, ذکر میرے یار کا ہو, نہ ایسا ذکر دنیا والوں کو دیا جائے جس کی ابتدا بھی نہ ہو, جس کی انتہا بھی نہ ہو. فرمایا ذمے اپنے لے لیا, جب سے ہوں تب سے یار کا ذکر ہے, جب تک رہوں گا تب تک یار کا ذکر بھی رہے گا, تب تک. اس لیے کہا تھا کنت نبیم و آدم بین الماء والتین. فرمایا میں تو اس وقت بھی نبی تھا میرے کریم آقا نے فرمایا جب آدم کو بنایا جا رہا تھا, آدم کو بنایا جا رہا تھا. پہلے فرد کی ابتدا ہو رہی ہے, مصطفیٰ اسے بھی دیکھ رہے ہیں, سرکار اسے بھی تک رہے, جانتے ہیں عالم ارواح کی باتوں کو. بلکہ مولا معین کاشفی رحمت اللہ تعالی علیہ, انہوں نے تو اس سے بھی اگلی بات کو لکھا ہے. وہ فرماتے آدم علیہ السلام کے بنانے اور پیدا کرنے سے 14,000 سال پہلے رب نے اپنے یار کو بنایا تھا, اپنے حبیب کو بنایا تھا. فرمایا 14,000 سال قبل پہلے نور مصطفیٰ کو بنایا گیا تھا. اس وقت آدم بھی نہ تھے, کائنات کا ذرہ بھی نہ تھا, یہ زمین اور یہ سمان بھی نہ تھے, فرشتے ملک جن و انس اس کائنات کا ذرہ بھی نہ تھا. اس وقت جب رب کائنات تنہا اس کی ذات تھی, یار کو بنا کے سامنے بٹھایا تھا. اتنا ڈھیلا نہیں بولیے سبحان اللہ. یار کو بنایا. اور اگلی بات سنیے, مولا معین الدین کاشفی لکھتے ہیں سرکار کے نور کو بنایا اور بنا کے کہا یار تو میرا طواف کرتا رہے, تو میری ذات کا طواف کر. حاجی چلیں گے کعبہ کا طواف کریں گے, زائر چلیں گے, انبیاء چلیں گے, اولیاء چلیں گے, اقطاب چلیں گے, اقطاب چلیں گے, اغواس چلیں گے. فرمایا ساری کائنات کے اولیاء انبیاء چل کے کعبے کا طواف کریں گے. یار بس آج تو ہے اور میں ہوں, ہائے ہائے آج تو ہے یار میں ہوں, تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھتا ہوں. ہزاروں سالوں پہ محیط تھا وہ طواف ربی, ذات ربی کتنے صدیوں اور سینکڑوں سالوں پہ محیط تھا. رب کائنات نے ٹھہرایا اور فرمایا میرے حبیب میں تیری عبادت سے راضی, میں تجھ سے راضی ہوں, میں تجھ سے راضی ہوں. اب مانگو کیا مانگتے ہو, اب طلب کرو, تم کیا طلب کرتے ہو میرے حبیب. آج جو بھی طلب کرو گے, جو بھی مانگو گے, تم مانگتے جاؤ گے, میں رب کائنات تمہیں عطا کرتا جاؤں گا. آج مانگو کیا مانگتے ہو. اور بات بڑی محبت اور سننے والی عشق بری ہے, میرے ماہی مانگ کیا مانگتا ہے. جب اور کوئی بھی نہ تھا, فقط خدا تھا یا خدا کا مصطفیٰ تھا, تیسرا کوئی نہیں تھا. سرکار نے عرض کی رب حبلی امتی, مالک اور کچھ نہیں مانگتا, گناہگار بخشے جائے. گناہگار بخشے جائیں, یہ گناہگار بخشے جائیں. رب ادھر بھی کہہ رہا ہے, ادھر رب کائنات نے ارشاد فرمایا نا کہ اتنا دیں گے کہ تو راضی ہو جائے گا. فترضا, میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا. عرض کی مالک میں مال و دولت نہیں مانگتا, میں جاہ و جلال بھی نہیں مانگتا, میں کچھ بھی دنیا کا آخرت کا بڑا مرتبہ اور مقام طلب نہیں کرتا. مالک میں تو تب راضی ہوں گا جب ساری جنت چلے جائیں گے, تب جا کے راضی ہوں گا. ادھر بھی مانگا جا رہا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ رب کائنات نے ذکر اپنے حبیب کا ان لوگوں کے ذمے نہیں لگایا جن کی ابتدا بھی ہے انتہا بھی ہے. فرمایا ان سے لے کے ذکر اپنے ذمے لیا ہے. فرمایا میں نے ذکر کو بلند کیا, نہ اس ذکر کی ابتدا ہے نہ اس ذکر کی انتہا ہے. تو خلقت کے ذمے اپنے محبوب کا ذکر لگایا نہیں ہے, ان سے لے کے اپنے ذمے لگایا ہے. اور تیسری وجہ یہ ہے, یہ ذکر اپنے ذمے رب نے کیوں لیا؟ باقی تو سارا کچھ ہمارے ذمے ڈالا, تم نمازیں بھی پڑھو, تم سجدے بھی کرو, تم عبادات بھی کرو, آکام منہیات اور سارا کچھ کرو, مامورات سارا کچھ انجام دو. ایک ذکر یار اپنے ذمے لیا ہے. کیوں لیا رب کائنات نے؟ اس لیے کہ یہ خلقت فانی ہے, یہ کائنات ساری بولیے ذرا فانی ہے. یہ تو فنا ہو جائیں گے, یہ تو
فنا ہو جائیں گے. جب یہ نہ رہے تو پھر یار کا نام کون لے گا؟ میرے محبوب کا نام کون لے گا؟ فرمایا میں فانیوں کے ذمے یار کا ذکر نہیں لگا رہا، خود باقی کے ذمے لگا رہا ہوں. فرمایا میں باقی ہوں، مجھے بقا ہے، حج قیوم ہوں، لا تاخذہ سینۃ ولا نوم. فرمایا اللہ کی ذات حی بھی ہے، ہر لمحہ قائم و دائم بھی ہے. کائنات رہے یا نہ رہے، یہ خلقت رہے یا نہ رہے، فرمایا ذکر یار، ذکر محمدی تمہارے ذمے نہیں لگایا ہے، اپنے ذمے لیا ہے. فرمایا جب تک میں رہوں گا یار کا ذکر بھی ہوتا رہے گا، جب تک میں رہوں گا محمد محمد کی صدا بھی آتی، بولیے محمد محمد کی صدا بھی آتی رہے گی. فرمایا میں باقی ہوں، میں باقی ہوں، حج قیوم ہوں. فرمایا میری ذات کل من علی فان وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. فرمایا ساری کائنات فنا ہو جائے گی، نام ذات اللہ کا رہے گا. ذات کون سی باقی رہے گی؟ اللہ کی رہے گی. فرمایا میرا ذکر ہو نہ ہو یار کا ہوتا رہے. اپنا ذکر ہمارے ذمے لگایا ہے، اپنا ذکر رب نے ہمارے ذمے لگایا کہ خلقت اذکر اللہ کثیرا، رب کا ذکر کرو کثرت سے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، رب کو یاد کر جب بھول جائے. فَاذْكُرُونِي، مجھے یاد کرو، مجھے یاد کرو. مالک ساری خلقت کو تو کہتا ہے مجھے یاد کرو، خود یار کو یاد کرتا ہے، سبحان اللہ، خود اپنے ماہی کو یاد کرتا ہے، خود اپنے حبیب کو یاد کرتا ہے. تو فرمایا اس فانی خلقت کے ذمے نہیں لگایا ذکر مصطفیٰ، ذکر محمدی آپ کے اور میرے ذمے نہیں لگایا ہے، کسی اور خلق کے ذمے نہیں لگایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت آئے یار کا ذکر ختم ہو جائے، یار کا ذکر ختم ہو جائے. فرمایا میں جو یار کا ذکر اپنے ذمے لے لیتا ہوں، میں قائم و دائم رہوں گا، قیامت ہو یا کوئی دور ہو، قبر ہو، برزخ ہو یا ہاہوت ہو، ناسوت ہو، لاہوت ہو، عالم کوئی ہو، خلق ہو یا امر کا عالم ہو. فرمایا عالم جتنے بھی ہوں، فرمایا اور کسی کا ذکر ہو نہ ہو، میرے حبیب کا ذکر ہوتا رہے، ذکر مصطفیٰ ہوتا رہے. اور اس ذکر کے اندر برکات کتنی ہیں. بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اسرار الاولیاء کے اندر فرماتے جب قرون کو رب کائنات نے زمین کے اندر دنسانا شروع کیا، وہ نافرمان تھا رب کا، دنسانا شروع کیا نا، مال و دولت پہ بڑا مان کرتا تھا، غرور اور اتراتا تھا کہ ہر چیز میں نے اپنی ذہانت اور محنت سے کمائی ہے. رب کائنات نے فرمایا اسے زمین کے اندر دھنسا دو. وہ زمین کے پہلے طبقے میں پہنچا، فرمایا اس سے بھی نیچے لے جاؤ. دوسرے میں جا رہا، تیسرے میں، چوتھے میں پہنچا نا، تو وہاں جو مخلوق عذاب کے اندر مبتلا تھی، انہوں نے اس سے پوچھا بتا تیرا جرم کیا تھا جو تجھے رب کائنات اوپر سے نیچے دنساتا جا رہا ہے. اس نے کہا میں نے موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی تھی. جب اس کافر قارون کے لبوں پہ، اس کی زبان پہ موسیٰ علیہ السلام کا نام آیا نا، رب کائنات نے فرشتوں سے فرمایا روک دو، اور نیچے نہیں لے جانا ہے، اور نیچے نہیں لے جانا ہے. باری تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ فرمایا پھینکنا تو پاتال میں تھا، تحت ثری میں تھا، ساتوں طبقات سے گزار کر، زمین کی ساتوں تہوں سے گزار کر اس بدبخت کو آخری پاتال کے حصے میں ڈالا تھا. پر اب اس کے لبوں پہ میرے نبی موسیٰ کا نام جو آ گیا، سبحان اللہ، موسیٰ کا علیہ السلام کا نام آ گیا. چلو اب نام آ گیا، نام کی لاج رکھو، نیچے نہ لے جاؤ. نام کی لاج رکھو، نیچے نہ لے جاؤ، یہی چوتھے طبق میں ٹھہرا دو، چوتھے حصے میں اس کو یہیں پہ قید کر دو. اب نیچے لے جایا نہیں جائے گا، رب کائنات نے روک دیا. ادھر بخاری شریف کو پڑھ کے دیکھ، جب آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو وہ ثویبہ کو دوڑایا تھا ابو لہب نے کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ میرے بھائی عبداللہ کے ہاں کیا پیدا ہوا. تو وہ ثویبہ لونڈیا دوڑتی ہوئی گئی اور دوڑتی ہوئی آئی. جب آئی خوشی سے نحال ہوئی، کہنے لگی ابو لہب مبارک ہو، تجھے رب نے بھتیجا دیا ہے. ذرا بات سمجھنے کی ہے، نام محمد نہیں آیا، صرف بھتیجے کا ذکر آیا ہے. کس کا ذکر آیا؟ رب نے تجھے بھتیجا عطا کیا ہے.
ہاں ابھی نام کا تذکرہ ہوا نہیں ہے کہ بھتیجے کا نام کیا، اس نے اتنا کہا تھا بھتیجا ملا ہے، پر وہ بھتیجا کوئی عام تو نہ تھا، ہائے ہائے، وہ بھتیجا وہ تھا جس کا ذکر خدا بلند کر رہا ہے، سبحان اللہ، جس کے چرچے رب خود کر رہا ہے، جس کی نام کی بلندیاں اور رفعت ذکر رب کائنات خود چاہ رہا ہے، اس دوڑی آئی تجھے رب نے بھتیجا دیا ہے، تجھے رب نے بولیے بھتیجا دیا، صرف سرکار کا ذکر آیا تھا، سرکار کا ذکر آیا تو اس نے کہا جا تجھے آزاد کر دیا، جا تجھے آزاد کر دیا، مر گیا پکا کافر، پکا کافر، نبی کا دشمن تھا۔ جب قبر میں پہنچا نا، کسی نے خواب میں دیکھا کہ بتلا ابو لہب تیرا عالم کیا ہے، تیری کیفیت برزخ کے اندر کیا ہے، اس نے کہا اور تو کچھ نہیں، جب ہر سوموار آتا ہے نا، اس وقت رب کائنات ان 2 انگلیوں سے ٹھنڈا میٹھا پانی عطا کر دیتا ہے، عذاب کے اندر تخفیف ہو جاتی ہے، وہ آگ کی شدت کو کم کر دیا جاتا ہے، وہ آگ کی تپش اور آگ کی حرارت کو کم کر دیا جاتا ہے اور ٹھنڈے پانی عطا کر دیا جاتا ہے۔ ابو لہب تو نے کیا کیا تھا؟ ابو لہب تو نے کیا کیا تھا؟ اس نے کہا نبی نہیں سمجھا، بھتیجا سمجھ کے نام ہی لیا تھا، سبحان اللہ، بھتیجا سمجھ کے نام ہی لیا تھا۔ اس ذکر کی برکت اتنی ہے، اس ذکر کا کمال اتنا ہے، اس ذکر کا فیضان اتنا ہے کہ رب کائنات ہر سوموار کو ایک بار نہیں، ہر سوموار کو رب کائنات عذاب کو معطل کر دیتا ہے، عذاب کو مؤخر کر دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا نام لے قارون، اسے صرف ایک بار رخصت ملی تھی، پھر دوبارہ ملی نہیں ہے، ادھر نام بھی نہیں لیا، فقط ذکر محمدی آیا ہے، فقط ذکر مصطفیٰ آیا ہے۔ تو ہر سوموار کو، ہر ہفتے رب کائنات پکے کافر کو، نبی کا دشمن بھی، نبی کی ذات پہ مٹی کو پھینکنے والا بھی، نبی کے چہرے مبارک پہ تھوکنے والا بھی، لیکن اس ذکر اور نام کی برکت اتنی ہے کہ رب کائنات اس کے کفر کو نہیں دیکھتا ہے، رب اس کی گمراہی کو نہیں دیکھتا، رب اس کے گناہ کو نہیں دیکھتا ہے، ہر چیز کو بلا کے بس ذکر مصطفیٰ کو دیکھ لیتا ہے، ذکر مصطفیٰ کو دیکھتا ہے، اور رب کائنات اس کے عذاب میں کمی کر دیتا ہے، اس کے عذاب میں بولیے کمی کر دیتا ہے۔ ایمانداری سے پوچھئے اگر وہ کہتا کہ محمد پیدا ہو گئے، وہ کیا کہتا؟ وہ لوڈیا کہتی محمد، اور وہ بھی کہتا جا تجھے محمد کے نام پہ آزاد کیا، پھر عالم کیا ہوتا؟ جس نے ابھی نام نہیں لیا، بھتیجا کہا کہ بھتیجا پیدا، اس نے کہا بھتیجے کی خوشخبری کی خوشی میں، ولادت کی خوشی میں میں تجھے آزاد کر رہا ہوں۔ اگر اس نے نام نہیں لیا تو قبر کے اندر عذاب کم کر دیا جاتا ہے، موقوف اور معطل کر دیا جاتا ہے، اور صرف معطل نہیں کیا جاتا، پانی بھی دیا جاتا ہے، نعمت اور راحت بھی دی جاتی ہے، کرم بھی کیا جاتا ہے۔ تو جس کافر نے پکے کافر جس کے کفر کی وہ رب نے بیان کر دی ہے، اللہ نے اس کی مسمت کر دی ہے، اگر ایسا کافر نام بھی نہ لے، فقط ذات کو سمجھ کے ذکر کر لے، فقط ذات محمدی کا ذکر کر لے، اس کا عذاب ختم ہو جائے۔ امتی جو صبح و شام کے محمد محمد پکیندے گزر گئی، اتنا ڈھیلا نہیں بولی، محمد محمد پکیندے گزر گئی، احد نال احمد لیندے گزر گئی، کہ وظیفہ یہ ہو گیا، وظیفہ یہ ہو گیا کہ ہر وقت ذکر یار میں رہنے لگ گئے، تصور یار میں رہنے لگ گئے، ہر وقت ان کے ذکر کو بلند کرنے لگ گئے، ان کے نام کی بالا جبری لگ گئے۔ فرمایا کوئی نماز بھی ہو، نماز میں اللہ کے ذکر کے ساتھ یار کا ذکر بھی ہے۔ فرمایا اقامت ہو، اقامت کے اندر بھی ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ بھی ہوگا۔ فرمایا تشہد بھی ہو، ایک طرف ذکر خدا ہے، دوسری طرف ذکر مصطفیٰ ہے۔ فرمایا چاہے حج ہی کیوں نہ ہو، فرمایا رمی جواری کیوں نہ ہو، فرمایا سائی کیوں نہ ہو، فرمایا وقوف اور فاتح کیوں نہ ہو، یا مصطلفہ کیوں نہ ہو،
فرمایا ایک طرف ذکر خدا ہے، دوسری طرف ذکر مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، فرمایا ہر جگہ پہ ذکر کو جوڑ دیا ہے، ہر جگہ پہ ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ کو جوڑ دیا ہے۔ فرمایا یہ ذکر دونوں کرنے ہیں، ذکر دونوں کرنے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ رب نے خلقت کے ذمے نہیں لگایا، خلقت کے ذمے نہیں لگایا کہ تم میرے یار کا ذکر کرو، فرمایا تم میرے کام کرو، میں یار کے کرتا جاؤں، تم میرے نام کی مالا جپتے جاؤ، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبَّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ فرمایا اس طرح میرا ذکر کر کہ تجھے اپنی فکر بھی نہ رہے، تجھے اپنا ہوش بھی نہ رہے، سب کچھ گوا کے رب کا ذکر کر۔ اپنے ذکر کرنے والوں کو یوں کہتا ہے کہ میرا ذکر یوں کر کہ غیر کی فکر سوچ بھی نہ رہے۔ اور جب یار کی باری ہے، فرمایا نہیں تم چھوٹے اور محدود ہو، تم تھوڑے ہو، مجھے چس نہیں آئے گی، تم میرے یار کا ذکر کرو، ذکر کم ہوگا، یار میرا ہو، ہائے ہائے، محبوب میرا ہو، حبیب میرا ہو، میرا ڈھولن ماہی، اور پھر ذکر کم ہو جائے، فرمایا میری ذات کو گوارا، فرمایا یہ سارے دندے تمہارے ذمے، محبوب کا ذکر ہمارے ذمے، سبحان اللہ، میرے محبوب کا ذکر ہمارے ذمے۔ تو خود فرمایا رفعنا لک ذکرک، ہم نے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا ہے، ہر آنے والی گھڑی میں ذکر اور بڑھتا جائے گا، سبحان اللہ، ذکر اور بلند ہوتا جائے گا۔ سبحان اللہ، فرمایا اتنا بلند ہوگا، اتنا بلند ہوگا کہ خلقت کی عقلیں اور افہام عاجز آ جائیں گے، آپ کی ذات اوپر چلی جائے گی۔ سبحان اللہ، رب کائنات فرماتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، فرمایا وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے۔ فرمایا وہ مالک ہو کہ اول و آخر ہے نا، میرا محبوب مخلوق ہو کہ سب سے اول بھی ہے، سب سے آخر بھی ہے، سب پہ ظاہر بھی ہے، سب سے باطن بھی ہے۔ آقا علیہ السلام کا ذکر خیر تھا نا اگلی کتابوں میں، عبداللہ بن مسعود سرکار کے پاس آئے نا، تو وہ یہودی تھے، تو رب کائنات نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ لوگ میرے نبی کو یوں پہچانتے، اتنا ذکر کیا رب نے تورات انجیل اور زبور کے اندر کہ فرمایا یہ یوں پہچانتے ہیں جیسے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اتنی شناخت رکھتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود نے ہاتھ جوڑے کہنے لگے حضور اتنا تو بیٹوں کو بھی نہیں پہچانتے جتنا آپ کو پہچانتے ہیں، سبحان اللہ، جتنا آپ کو پہچانتے ہیں۔ ایک عنوان الگ چھڑ جائے گا، میں بس مختصر کر رہا ہوں صرف اسی بات پہ کہ آپ اتنا اپنی اولاد اپنے بیٹے کو نہیں جانتے جتنا آپ کو جانتے ہیں۔ حضور آپ کی ہر ادا لکھی ہے رب نے قرآن کے اندر، زبور کے اندر، اگلی کتابوں کے اندر، اور پوشیدہ کتنے، رب نے کہا نا باطن بھی چھپا ہوا ہے، وہ مالکوں کے پوشیدہ ہے، یہ مخلوقوں کے پوشیدہ ہے۔ ایک دن ابو بکر پاس بیٹھے تھے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً سوا ربی، او بکر جی حضور، فرمایا خدا کی قسم مجھے رب کے سوا آج تک کسی نے پہچانا ہی نہیں ہے، سبحان اللہ، رب کے سوا مجھے کسی نے پہچانا ہی نہیں ہے۔ اور ابو بکر وہ ہیں جن کو امت میں سب سے زیادہ مصاحبت ملی ہے، جن کو سرکار کا ساتھ سب سے زیادہ ملا ہے۔ سرکار اسے کہہ رہے ابو بکر مجھے رب کے سوا، مجھے اللہ کے سوا، مالک کی ذات کے سوا آج تک کسی نے جانا نہیں ہے، آج تک کسی نے پہچانا بھی نہیں ہے۔ فرمایا یار کو اول ہی بنایا ہے، اپنے محبوب کو آخر ہی بنایا ہے۔ فرمایا ساری خلقت کے اوپر یار کے جلوے ظاہر بھی کر دیے ہیں، اور جب حقیقت کی باری ہے فرمایا 70,000 پردے بھی ڈال دیے، سبحان اللہ، 70,000 پردے بھی ڈال دیے۔ فرمایا میرے کام تمہارے ذمے، محبوب کا ذکر میرے ذمے میں بلند کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی۔